صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سلسلے چشتیہ کے ان عظیم ولی کامل کی درگاہ شریف کی زیارت کریں گے کہ جب وہ اجمیر شریف میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مقدس پر حاضر ہوئے تو سرکار غریب نواز کے مزار مبارک سے آواز آئی کہ تم میرے فرزند ہو۔ ان مقدس ولی کامل کی درگاہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے اور ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں۔ زندگی راحت جان تمہیں تو ہو، وجہ نشاط زندگی راحت جان تمہیں تو ہو، روح روان زندگی جان جہاں تمہیں تو ہو، روح روان زندگی جان جہاں تمہیں تو ہو۔ تم جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، تم جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، تم جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، تم جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان جہاں تمہیں تو ہو، جان جہاں تمہیں تو ہو، جان جینا تمہیں تو ہو، وجہ نشاط زندگی راحت۔ آپ کا مبارک نام حضرت شیخ رشید الدین ہے، آپ کا لقب مودود اور آپ کا خطاب لالا ہے۔ اس طرح آپ حضرت خواجہ رشید الدین مودود لالا چشتی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی اپنے زمانے کے بڑے پائے کے ولی کامل اور قطب تھے۔ ان کا نام حضرت خواجہ رکن الدین احمد ثانی چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کی درگاہ شریف کی ویڈیو کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ حضرت شیخ رشید الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1165 ہجری میں شہر احمد آباد ہی میں ہوئی۔ آپ نے والد ماجد اور اس زمانے کے دوسرے علماء کرام سے علم ظاہری کی تکمیل کی اور صرف 16 سال کی عمر شریف میں عالم و فاضل بن گئے۔ آپ اپنے والد ماجد ہی کے مرید ہوئے اور تصوف کی تعلیم بھی انہی سے حاصل کی، اور ساتھ ہی اپنے دادا حضرت خواجہ حسام الدین فروخ چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی علم باطن حاصل کیا۔ والد ماجد نے آپ کو خرقہ خلافت سے بھی نوازا، اور ایک روایت کے مطابق آپ کے دادا محترم نے بھی آپ کو خلافت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ آپ اجمیر شریف میں سلطان الہند سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مقدس پر زیارت کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ سلام اور فاتحہ سے جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پاک سے آواز سنی کہ اے میرے بیٹے مرحبا۔ سید عثمان، حضرت سید عبد القادر اور حضرت سید محمد درویش نامی بزرگان دین موجود تھے۔ ان سب بزرگوں نے اس مبارک آواز کو سنا جو مزار پاک سے آئی تھی۔ یہ سب بزرگوں نے حضرت شیخ رشید الدین کی قدم بوسی کی اور آپ سے عرض کیا کہ حضور، سرکار غریب نواز نے آپ کو اپنی فرزندی میں قبول فرمایا ہے۔ آپ اپنے جد امجد سے عرض کریں کہ ہم بھی ہمارے مقصد کو حاصل کر لیں۔ آپ نے سب کی عرضیوں کو بارگاہ غریب نواز میں پیش کیا۔ سرکار غریب نواز نے آپ کے عرض کرنے پر ان تمام کی عرضیاں قبول فرمائی اور ان سب حضرات نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا۔ اجمیر شریف کی حاضری کے بعد آپ اپنے والد ماجد کے پاس حاضر ہوئے اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ کے والد ماجد نے فرمایا کہ بیٹے، اب تم میرے پاس رہو۔ پھر آپ کو والد گرامی نے اپنا سجادہ نشین بنایا اور ان کا وصال پاک ہو گیا۔ آپ ایک بڑے پائے کے صوفی ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے ہی جید عالم دین تھے۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھی۔ آپ کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد 155 سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے شیخ اکبر حضرت سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور کتاب فصوص الحکم
اور فتوحات مکیہ کی شرح بھی لکھی، اور عاشق رسول حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور زمانہ کتاب مثنوی شریف کی بھی شرح آپ نے لکھی۔ اپنے اجداد اور خاندان کے بزرگوں اور دوسرے بھی کچھ بزرگوں کی سیرت پاک پر مخبر الاولیاء نامی کتاب آپ نے لکھی، جس میں آپ نے ان تمام کے حالات کو جمع کیا۔ آخری عمر شریف میں آپ بیمار ہو گئے تھے۔ انہی دنوں لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت میں آتے اور مرید ہوتے۔ ان دنوں آپ کے صاحبزادے حضرت شاہ خوب میاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ دھولکا گئے ہوئے تھے۔ آپ ان کا انتظار فرما رہے تھے۔ خادم نے آپ سے عرض کی کہ حضور اگر اجازت ہو تو صاحبزادے کو دھولکا جا کر بلا لاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کو حضرت خواجہ حسن خطیب چشتی اور حضرت بابا علیہم الرحمہ بھیج دیں گے۔ یہ حضرت خواجہ حسن خطیب چشتی حضور محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہے، اور ان کا وصال پاک ہو چکا تھا۔ مزار اقدس دھولکا میں ہے۔ حضرت خواجہ حسن خطیب چشتی اور حضرت بابا علیہم الرحمہ نے عالم روحانیت میں حضرت خوب میاں کو حکم دیا کہ جاؤ، تمہارے والد تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس بشارت پر آپ فوراً احمد آباد تشریف لائے۔ والد گرامی نے حضرت خوب میاں کو اپنے پاس جو ایک خاص حجرے کی چابی تھی وہ عطا فرمائی۔ یہ چابی گویا کمالات اور کرامتوں کی چابی تھی۔ آپ نے تمام نعمتیں اپنے صاحبزادے حضرت خوب میاں کو عطا فرما دی، اور وصیت کی کہ میرا کفن اسی کپڑے سے تیار کرنا جو میں نے بہت پہلے سے سنبھال کر فلاں صندوق میں رکھا ہے، مجھے اسی کفن کے ساتھ دفن کرنا۔ یہ فرمانے کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں سے وہ کپڑا نکلا جو آپ نے برسوں سے رکھا ہوا تھا۔ اس کپڑے پر لکھا ہوا تھا کہ میں رجب مہینے کی اس تاریخ کو اس کفن کے ساتھ قبر میں جاؤں گا۔ آپ قریب 44 سال مسند سجادگی پر رونق افروز رہ کر تبلیغ اسلام کرتے رہے، اور 2 رجب ہجری 1242 میں آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کا مزار پر انوار احمد آباد کے شاہپور علاقے میں پتھر والی مسجد کے اندر ہے۔ ساتھ ہی آپ کے صاحبزادے حضرت خوب میاں چشتی علیہ الرحمہ کا مزار بھی ہے، اور خاندان کے دوسرے بزرگوں کے مزارات بھی ہے۔ درگاہ کے ایڈریس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، اور ساتھ ہی حضرت خواجہ حسن خطیب چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کی ویڈیو کی لنک بھی وہیں سے مل جائے گی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔